پاک سعودیہ دفاعی معاہدے کی کوئی خفیہ شرائط نہیں، ممکنہ طور پر دیگر خلیجی ممالک بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا عرب ٹی وی کو انٹرویو، پیش گوئی کی کہ خطے کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر معاہدے کا دائرہ کار دوسرے ممالک تک بھی بڑھے گا۔ یہ ممالک اپنی سیکیورٹی کے لیے میلوں دور کسی دوسرے ملک پر انحصار کرنے کے بجائے ایسے خود مختار ملک کی جانب دیکھیں گے جو انہیں تحفظ دینے کی صلاحیت اور اہلیت رکھتا ہو۔ پاکستان کی دفاعی صلاحیتیں سعودی عرب کے لیے کسی بھی ممکنہ صورتحال میں مددگار ہوں گی۔ اگر جی سی سی میں شامل کوئی دوسرا ملک بھی ایسا اشارہ دیتا ہے تو ضرور غور کر سکتے ہیں۔ خطے میں کئی دہائیوں سے جنگ جاری ہے، مسلم ممالک کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنا دفاع کریں۔ بھارت ریاستی سرپرستی میں پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے۔ دہشت گردانہ کارروائیوں میں بھارت کے ملوث ہونے کے مستند شواہد کئی بار دنیا کے سامنے رکھ چکے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا جرمن جریدے کو انٹرویو، کہا انڈین آرمی سمیت ریاستی ادارے شدت پسند سیاسی نظریات کے زیر اثر ہیں۔ بھارت میں پرتشدد واقعات بھارتی حکومت کی بڑھتی انتہا پسند پالیسیوں کا ہی نتیجہ ہے۔ مارکہ حق کے دوران امریکی صدر کا قائدانہ کردار اسٹریٹجک لیڈر کے طور پر سامنے آیا ہے۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بھی عالمی برادری کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کیا کہ امریکی انخلا کے بعد افغانستان میں چھوڑے گئے امریکی ہتھیار دہشت گردی میں استعمال ہو رہے ہیں۔ امریکہ بھی اس پر تشویش کا اظہار کر چکا۔ مستند شواہد ہیں کہ غیر قانونی افغان باشندے پاکستان میں دہشت گردی اور سنگین جرائم میں ملوث ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے پاکستان نے 40 سال تک لاکھوں افغان مہاجرین کی میزبانی کی۔ انسانی بنیادوں پر ڈیڈ لائن میں متعدد بار توسیع کی گئی، اس پناہ دینے کی کوئی بنیاد موجود نہیں۔ افغان مہاجرین کو باعزت طریقے سے واپس بھیج رہے ہیں۔ احمد شریف چودھری نے واضح کیا کہ پاکستان میں کسی بھی جیش یا مسلح جتھوں کی کوئی جگہ نہیں۔ ریاست پاکستان تمام غیر ریاستی عناصر کو بلا تفریق مسترد کرتی ہے۔ فتنہ ہندوستان کے متعدد ہلاک دہشت گرد نام نہاد مسنگ پرسنز کی فہرست میں شامل تھے۔ پاکستان نے افغانستان سے در اندازی کے ثبوت سلامتی کونسل میں پیش کر دیے۔ عرب نیوز کے مطابق پاکستان نے سلامتی کونسل کو بتایا کہ افغانستان میں 60 سے زائد عسکریت پسند کیمپ پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ یہ کیمپ پاکستان میں سیکیورٹی اداروں اور شہریوں پر حملوں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ یہ صورتحال ناقابل برداشت ہے۔ پاکستان نے افغانستان سے در اندازی کی متعدد کوششوں کو کامیابی سے ناکام بنایا۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے واضح کیا کہ پاکستان سے زیادہ کوئی ملک افغانستان میں امن و استحکام کا خواہاں نہیں۔ امید ہے کہ سلامتی کونسل افغانستان کی دہشت گردانہ سرگرمیوں کو روکنے کے لیے تیزی سے کارروائی کرے گی۔ امریکہ کی ایک بار پھر افغانستان میں واپسی کی خواہش۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بیگرام ایئر بیس دوبارہ اپنے کنٹرول میں لینے کی خواہش ظاہر کر دی۔ کہا ہم اپنا فوجی اڈہ واپس چاہتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایئر بیس چین کی نیوکلیئر سائٹس کے قریب ہے۔ ٹرمپ نے اسرائیل اور غزہ کا معاملہ پیچیدہ قرار دے دیا۔ بولے حماس تمام قیدیوں کو رہا کر دے تو جنگ ختم ہو جائے گی۔ فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کے برطانوی موقف سے متفق نہیں۔ ٹرمپ کے بیان پر چین کا رد عمل بھی آ گیا۔ ترجمان نے کہا کہ چین افغانستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کرتا ہے۔ بیجنگ کی پالیسی واضح ہے، خطے میں امن و استحکام کے لیے افغان حکومت سے تعاون جاری رکھیں گے۔ ادھر جیل سے بیٹھ کے روز اتنی بڑی ٹویٹ داغ دیتا ہے جس میں وہ کبھی عسکری قیادت کا نام لیتا ہے، کبھی میرا نام لیتا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ پتہ نہیں اس کی ٹویٹ سے پاکستان میں کیا ہلچل مچ جائے گی۔ وہ دماغ سے یہ خلل جاتا نہیں ہے نا، وہ اندر بیٹھا ہے اڈیالہ میں، اس کو یہ نہیں پتا کہ باہر دنیا بدل چکی ہے۔ اس کو نہیں پتا کہ پاکستان میں اب وہ ایک قصہ پارینہ ہے۔ اڈیالہ جیل میں بیٹھے شخص کو یہ نہیں پتا کہ باہر دنیا بدل چکی ہے، اب وہ شخص قصہ پارینہ بن چکا۔ پاکستان اور عوام ترقی کے سفر میں آگے بڑھ چکے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا سرگودا میں تقریب سے خطاب بولیں پہلے باتیں ہوتی تھیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، اب نواز شریف کا دور آیا تو روز ایک خوشخبری آتی ہے۔ سٹاک مارکیٹ ریکارڈ توڑ رہی ہے، مہنگائی کنٹرول میں ہے، عالمی ادارے معیشت میں بہتری کو تسلیم کرتے ہیں،
مریم نواز نے مزید کہا ایک وزیر اعظم ہوتا تھا جسے الٹی سیدھی حرکتوں کے بعد جہاز سے اتار دیا گیا. آج شہباز شریف کا جہاز سعودی فضا میں داخل ہوتے ہی لڑاکا طیاروں نے سلامی دی. ایسی عزت ملی کہ دنیا دیکھتی رہ گئی. یہ ہمارے پاکستان کی عزت ہے. اللہ کے کرم سے حرمین شریفین کی پاسبانی کا شرف پاکستان کو ملا. وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے مصری ہم منصب کا ٹیلی فونک رابطہ. بدر عبداللطیف نے پاک سعودی دفاعی معاہدے پر مبارکباد دی. مصری وزیر خارجہ نے معاہدے کو شراکت داری اور تعاون کو مزید مضبوط بنانے میں اہم سنگ میل قرار دیا. کثیر الجہتی تعاون کے عزم کو دہرایا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ تاریخی معاہدے کا کریڈٹ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو جاتا ہے. معاہدے سے پاکستان کے وقار اور عزت میں اضافہ ہوا. گزشتہ 1.5 سال سے پاکستان کی خارجہ پالیسی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. یہ معاہدہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. ادھر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدے پر ملک بھر میں یوم تشکر، مساجد میں خصوصی خطابات اور دعائیں کی گئیں. علماء کرام نے دفاعی معاہدے کو امت مسلمہ کے دل کی آواز قرار دیا. وزیر اعظم شہباز شریف 4 روزہ دورے پر لندن پہنچ گئے. شہباز شریف اعلیٰ برطانوی حکام اور پاکستانی کمیونٹی کی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے. لندن میں پاکستانی کمیونٹی کے کنونشن سے خطاب بھی متوقع. وفاقی وزراء اسحاق ڈار، خواجہ آصف عطا اللہ تارڑ بھی ساتھ موجود ہیں. وزیر اعظم نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی عیادت کے لیے جنیوا میں کچھ دیر قیام بھی کیا. وزیر اعظم 21 ستمبر کو برطانیہ سے امریکہ جائیں گے. خلیج تعاون کونسل کا ایئر ڈیفنس طاقت بڑھانے کا فیصلہ. خلیجی ممالک کی افواج کے درمیان عسکری اور انٹیلیجنس تعاون بڑھایا جائے گا. بیلسٹک میزائلز کے ارلی وارننگ سسٹم کے قیام پر کام تیز کیا جائے گا. مشترکہ فضائی دفاعی اور آپریشن سینٹرز کی مشقیں ہوں گی. وزرائے دفاع کے اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری. تمام 6 ممالک نے واضح کیا کہ قطر پر حملہ دراصل تمام GCC ممالک پر حملہ ہے. اسرائیل کے جارحانہ اقدام خطرناک اور ناقابل قبول ہیں. ادھر قطر کا اسرائیلی حملے پر عالمی فوجداری عدالت سے رجوع. اسرائیل کے خلاف قانونی اقدامات کرنے کا مطالبہ کر دیا. توشہ خانہ 2 کیس میں بانی PTI اور بشرا بی بی کی کیس میں وریت کی درخواستیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں وریت درخواستیں جلد سماعت کے لیے مقرر کرنے کی متفرق درخواستوں پر سماعت ہوئی. وکیل سلمان صفدر نے دلائل دیے کہ درخواستیں پیر کو مقرر کریں ورنہ اس کیس میں دوبارہ نہیں آؤں گا. ہماری درخواستیں مسترد کر دی لیکن ہمارا کیس تو سن لیں. جسٹس انعام امین منہاس نے ریمارکس دیے کہ پیر کو تو بہت سے کیسز ہیں. بریت کا کیس کب لگانا ہے روسٹر دیکھ کر بتا دیں گے. بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ اگر یہ درخواست پیر کو مقرر نہیں ہوئی تو ٹرائل کا فیصلہ آ جائے گا. دریا ستلج میں بڑا ریلا جلال پور کی طرف بڑھنے لگا. سیلاب سے ملتان سکھر موٹر وے M5 شدید متاثر. 5 مقامات پر ٹوٹ پھوٹ سے M5 تاحال سفر کے لیے بند. ملتان اچ شریف موٹر وے سیکشن کو بھی شدید نقصان. ترجمان کے مطابق ملتان سے سکھر جانے والی ٹریفک کو متبادل راستے سے گزارا جا رہا ہے. وفاقی وزیر مواصلات علیم خان اور سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا جلال پور پیروالا کا دورہ. عبدالعلیم خان نے کہا موٹر وے کے ساتھ دونوں طرف سیلابی پانی 20 کلومیٹر تک ہے. پنجاب حکومت نے موٹر وے توڑنے کا فیصلہ کیا تو NHA کے ساتھ ہے. مریم اورنگزیب نے مظفر گڑھ کے سیلاب زدہ علاقوں میں بھی امدادی سامان تقسیم کرایا. بیٹ ملا والی اور عظمت پور میں فلڈ ریلیف ٹینٹس سٹی مکمل خشک راشن اور صاف پانی کے فراہم کیا گیا. سیلاب سندھ حکومت کا امتحان لینے آ پہنچا. گڈھو اور سکھر بیراج کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب. بڑا سیلابی ریلا کوٹری بیراج کی طرف بڑھ رہا ہے. مختلف بچاؤ بندوں کے 44 مقامات انتہائی حساس قرار. پنجاب میں سیلاب متاثرین بحالی آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ. ڈسٹرکٹ اور تحصیل کی سطح پر فلڈ ریلیف کمیٹیاں قائم. اجلاس کی زیر صدارت کے دوران مریم نواز کی متاثرین کی امداد کے لیے آسان طریقہ کار وضع کرنے کی ہدایت. متاثرہ علاقوں میں سڑکوں، پولوں اور انفراسٹرکچر کی فوری بحالی کا حکم. کہا سیلاب متاثرین کی بھرپور امداد اولین ترجیح ہے. سیلاب متاثرین کے لیے سروے فارم، موبائل ایپ اور مانیٹرنگ ڈیش بورڈ بھی قائم کر دیے گئے. وزیر اعلیٰ مریم نواز ڈیش بورڈ پر خود سیلاب متاثرین کی امداد کی مانیٹرنگ کریں گی. دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز آج سرگودا جائیں گی. وزیر اعلیٰ الیکٹرک بس کا افتتاح کریں گی. سرگودا میں روڈز پر ماحول دوست 33 الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی.
खिलाफ सिंध हुकूमत का इम्तिहान लेने आ चुका। गुड्डू और सखर बैराज के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। बड़ा सैलाब रेला अब कोटली बैराज की तरफ बढ़ रहा है। मुख्तलिफ बचाव बंदों के 44 मकामात इंतहाई हसास करार। दूसरी तरफ वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत घोटकी कुंदकोट पुल मंसूबे पर जायजा इजलास। मुराद अली शाह ने कहा कि दरियाए सिंध पर घोटकी कुंदकोट पुल ज़ेर तामीर है। ये दरियाए सिंध पर तवील तरीन पुल होगा। सिंध पंजाब और सिंध बलोचिस्तान के दरमियान आमदोरफ्त आसान होगी। इसराइली फौज की गजा सिटी पर वहशियाना बमबारी, मजीद 50 फलस्तीनी शहीद शेख रिजवान और तल अल हवा के इलाकों में दर्जनों इमारतें तबाह। इसराइली फौज ने गजा सिटी के मशरकी मज़ाफ़ात में मुकम्मल कब्जा कर लिया। गजा सिटी के मगरबी इलाकों में भी ज़मीनी ऑपरेशन शुरू। हमास के साथ झड़पों में इसराइली मेजर समेत 4 फौजी हलाक। गजा में भूख से मजीद 4 अफराद दम तोड़ गए। मजमूई तादाद 435 हो गई। दूसरी तरफ इसराइल के जनूबी लबनान पर फ़ज़ाई हमले। सियोनी फौज का कहना है कि हिजबुल्लाह के फौजी अहदाफ पर फ़ज़ाई हमले किए। उधर उर्दन के सरहदी क्रॉसिंग पर फायरिंग से 2 इसराइली फौजी हलाक। इसराइली फौज के मुताबिक उर्दन से आने वाले हमलावर ने ट्रक से उतरकर फायरिंग की। हमलावर को मौके पर मार दिया गया। उर्दन की सरहदी क्रॉसिंग आर्जी तौर पर बंद। इसराइल में सैकड़ों अफराद का गजा में जंग बंदी के लिए मुजाहरा। हैफा स्क्वायर में मुजाहिरीन का बर्तन बजाकर गजा में भूख और तबाही के खिलाफ एहतजाज। गजा सिटी में ज़मीनी ऑपरेशन बंद करने का मुतालबा कहा। गजा में जंग ख़त्म करके कैदियों को रिहा कराया जाए। दूसरी तरफ स्पेन के मुख्तलिफ शहरों में हज़ारों अफराद का गजा पर इजरायली हमलों के खिलाफ एहतजाज। बार्सिलोना, वेलेंशिया और दारुल-हुकूमत मैड्रिड में एहतजाजी रैलियाँ। इसराइल के खिलाफ नारे। गजा जाने वाली आलमी फ्लोटेला के लिए हिमायत का इजहार। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। अमरीकी सदर के बाद इसराइली वज़ीर ख़जाना ने भी गजा पर कब्जे का मंसूबा पेश कर दिया। इसराइली वज़ीर ख़जाना ने कॉन्फ्रेंस में कहा कि गजा को मुनाफा बख्श रियल स्टेट में तब्दील किया जाएगा। गजा के आपस में तकसीम से मुताल्लिक़ अमरीका से मुज़ाकरात कर रहे हैं। माहिरीन का तैयार करदा मंसूबा पहले ही ट्रंप के पास पहुँच चुका। जंग पर बहुत ज़्यादा रकम खर्च की। गजा की ज़मीन फ़रोख्त करके इसी हिसाब से मुनाफा मिलना चाहिए। रूस के इलाके कामिजकार्ड में 7.8 शिद्दत का ज़लज़ला, गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। सुनामी वार्निंग जारी करके वापस ले ली गई। अलास्का के मगरबी जज़ायर में सुनामी एडवाइजरी बरकरार। साहिली इलाकों के मकीनों को मुमकिना खतरे का इंतबाह। शिमाली कोरिया ने खुदकुश और जासूस ड्रोन्स का कामयाब तजुर्बा कर लिया। शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग ने ड्रोन्स के टेस्ट की निगरानी की। फ़ौज को मसनूई ज़हानत के ज़रिए ड्रोन्स की सलाहियतें बढ़ाने की हिदायत। अमरीकी फ़ौज का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर वाशिंगटन के करीब गिरकर तबाह हो गया। अमरीकी खबर एजेंसी के मुताबिक हेलीकॉप्टर मामूल के तरबियती मिशन के दौरान मकामी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे गिरा। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर में 4 फौजी सवार थे। हादसे के बाद फौजी लापता हो गए, जिनकी तलाश जारी है। अमरीकी फ़ौज का कहना है कि हादसे की वजूहात का तयन करने के लिए तहकीकात कर रहे हैं। वाशिंगटन हुकाम का कहना है कि हेलीकॉप्टर तबाह होने के बाद जाए हादसा पर आग भड़क उठी है। अमरीकी फ़ौज का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर वाशिंगटन के करीब गिरकर तबाह हो गया है। और अमरीकी खबर एजेंसी के मुताबिक हेलीकॉप्टर मामूल के तरबियती मिशन के दौरान मकामी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे गिरा। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर में 4 फौजी सवार थे। हादसे के बाद फौजी लापता हो गए, जिनकी तलाश इस वक्त जारी है। अमरीकी फ़ौज का कहना है कि हादसे की वजूहात का तयन करने के लिए तहकीकात कर रहे हैं।